الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت الآية صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا و دستگیر، پالنہار، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، مختارق العالم الغیب ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، خطیب الانبیاء، خطیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے سب سے پہلی بات اس مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ مولانا اسامہ امین صاحب حافظہ اللہ، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ بزم، یہ محفل سجانے پر، اور اسی طرح ان کے معاونین قاری عارف صاحب اور سلیم بھائی اور جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں جنہوں نے اس محفل، اس بزم کو سجانے کے اندر حصہ ملایا ہے، اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ اور جتنے احباب یہاں تشریف لے کے آئے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ لطیف آباد سے عمران بھائی اور اسی طرح فضیلت الشیخ امیر جماعت شیر محمد حقانی صاحب، اللہ ان کا بھی آمنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل ایک ننھا پھول آپ کے سامنے خوشبو پھیلا رہا تھا، اللہ ان کو دین کا دائی عالم بنائے۔ آمین۔ اور اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب وہ بڑا جاندار، شاندار، عالمانہ، فاضلانہ بیان فرما رہے تھے، اللہ ان کا بھی بیان کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ عبداللہ علوی صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کا بھی بیان کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح میرے بعد خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا قاری محمد جمیل انصاری صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ میرے بعد ان کا مفصل پنجابی کے اندر جاندار، شاندار بیان ہوگا، تو اللہ ان کا شیخ صاحب کا سفر کرنا، بیان کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تو توجہ مطلوب ہے، تمام احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ باہر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سردی کے اندر ان کو بھی اندر جگہ مل جائے، تھوڑے قریب ہو جائیں، تھوڑے آگے ہو جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، قریب ہو جائے۔ مسافر ہوں انشاءاللہ دعا کروں گا، اللہ آپ مسافر کی دعا نہیں کرتا، اللہ آپ کی تنگیاں تکلیفیں دور فرمائے، اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ محترم سامعین حضرات، اب میری طرف دیکھنا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، صرف میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر اٹھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ پیار محبت، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یقین جانے تقریباً 18-19 گھنٹے مسلسل سفر کیا یہاں آپ تک پہنچنے کے لیے، تو آپ سے زیادہ تھکاوٹ مجھے ہے، لیکن آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ کو صرف میں 1 گھنٹہ بٹھاؤں گا، زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا۔ تو میں
18-19 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے آئے ہوں. آپ 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں انشاءاللہ. اس کے بعد 1 گھنٹہ قاری صاحب بیان کریں گے, وہ بھی آپ نے بیٹھنا ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیو, اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ انسان ہے, وہ چرند ہے, وہ پرند ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے جس کے اندر جان ہے, اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو آئیے موت کے حوالے سے چند باتیں. مجھے دیکھیں, میں نے پہلے گزارش کی ہے, مجھے دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی چیز ہے جو جان رکھتی اپنے اندر, اس کو موت آ کے رہے گی. وہ کوئی نبی ہے, ولی ہے, کوئی بھی ہے, فقیر ہے, امیر ہے, غریب ہے, کالا ہے, گورا ہے, کوئی عالم ہے, فاضل ہے, جاہل ہے, یا کوئی بھی ہے, اس کو موت آ کے رہے گی. موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اس بات پہ ہمارا یقین ہے, ایمان ہے, موت آئے گی. لیکن موت کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ موت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. لیکن موت کا منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, جب نیک بندہ ہے اس کے پاس فرشتہ آتا ہے, ملک الموت آتا ہے, روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. نیک بندے کی روح اس طرح قبض ہو جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال کو کھینچا جاتا ہے, تیزی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. اس طرح مومن بندے کی روح جلدی تیزی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے. لیکن اس مومن بندے کی روح کو آسمان والے فرشتے جب آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے, اہلاً و سہلاً, مرحبا, خوش آمدید, جی آیا نو, ویلکم کہتے ہیں. اس کے لیے استقبال کرتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی. آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے مومن بندے کی روح کے لیے. پہلے آسمان کا, دوسرے آسمان کا, تیسرے آسمان کا, چوتھے آسمان کا. پہلے آسمان والے فرشتے ویلکم کرتے ہیں, دوسرے آسمان والے فرشتے ویلکم کرتے ہیں, تیسرے آسمان والے فرشتے ویلکم کرتے ہیں, چوتھے آسمان والے فرشتے ویلکم کرتے ہیں, پانچویں آسمان والے فرشتے ویلکم کرتے ہیں, چھٹے آسمان والے فرشتے اس روح کا ویلکم کرتے ہیں, ساتویں آسمان والے فرشتے اس روح کا ویلکم کرتے ہیں. اس روح کو اللہ کی جنت کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک وہ بندہ ہے جب کافر بندہ, گناہگار بندہ, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا. اس دنیا کائنات کے لوگوں سن لو, میں آپ کے سامنے آج چند باتیں ذکر کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کافر بندے کے پاس جب فرشتہ آتا ہے اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے, تو روح جب نکالنا چاہتا ہے تو روح اس کی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس روح کو زبردستی نکالا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے مثال دی ہے. جس چیز کی مثال دی آئیے سنیے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کانٹے دار درخت کی اور کپڑے کی مثال دی. آپ نے کبھی بیری کا درخت دیکھا ہے؟ بیری کا درخت ہے اور سفید کپڑا آپ اس پہ ڈال لیں, کیا وہ کپڑا سلامتی سے باہر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. بڑی مشکل کے ساتھ پھٹ کے چھلنی ہو کے آئے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کانٹے دار درخت کے اوپر سفید کپڑا ڈالا جائے اور اس کو آپ کھینچے, چھلنی ہو کے باہر آئے گا. اس بندے کی مثال بھی اسی طرح ہے جو گنہگار بندہ ہے, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا بندہ, اللہ کا نافرمان بندہ, اللہ کے قرآن کی نافرمانی کرنے والا بندہ, میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا بندہ, آخرت کو جھٹلانے والا بندہ. جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے, اس کی روح کو فرشتے کھینچتے ہیں, نکالتے ہیں, زبردستی نکالتے ہیں. اس کی روح کو چھلنی کر کے ٹکڑے کر کے باہر نکالا جاتا ہے. پھر نکالنے کے بعد آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. آسمان والے فرشتے کہتے ہیں یہ خبیثہ روح کہاں سے آ گئی؟ اس کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے, کوئی اہلاً و سہلاً مرحبا نہیں ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے.
اس روح کو, خبیثہ روح کو پہلے آسمان سے واپس زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے. آئیے غور کیجئے, توجہ کیجئے, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس روح کو زمین کے اوپر دوبارہ لٹا دیا جاتا ہے, آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. آئیے غور کیجئے, میں آپ کو جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں, دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جو ہے یہ بندہ, مومن بندہ اور ادھر جو ہے نافرمان بندہ, ان کی روح تو قبض ہو گئی. اب آگے کیا ہوگا اس بندے کے لیے, مومن کے لیے اور کافر کے لیے؟ آئیے آگے جو ہے اگلا منظر کیا ہے, قبر والا منظر ہے. آگے کیا ہے, قبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر فرشتے جو ہے, جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے, مومن ہے, اس کے پاس منکر اور نکیر آ جاتے ہیں, بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والے, سرخ آنکھوں والے فرشتے, اللہ اکبر, بڑے بڑے بالوں والے, بڑی بڑی داڑھوں والے, جس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر, اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے وہ فرشتے منکر اور نکیر آ جاتے ہیں, مومن بندے سے پوچھتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب جو ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتا ہے میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام, میرا دین جو ہے اسلام ہے. مومن بندہ ان سوالوں کے جواب دیتا ہے. جواب دینے کے بعد اس کے لیے جہنم سے قبر کے اندر کھڑکی کھولی جاتی ہے, اسے دکھایا جاتا ہے اگر تو نیک اعمال نہ کرتا, نیکیاں نہ کرتا, اگر تو برائیاں کرتا, پھر تیرا یہ مقام ہوتا ہے, جہنم مقام ہوتا, تاکہ اس بندے کے دل کے اندر حسرت کر جائے کہ میں نے نیک اعمال کیے ہیں تو میں اس جہنم سے بچ گیا, تاکہ میں اس جہنم سے بچ گیا اور جنت کے مہمان بن گیا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ جہنم والی کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے, جنت سے کھڑکی کھولی جاتی ہے, اس کو پھر جنت کا منظر پیش کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے, اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے مومن بندے کے لیے. اور پھر جو ہے ایک طرف وہ بندہ ہے جو کافر بندہ ہے, گنہگار بندہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والا, قرآن کو جھٹلانے والا, حدیث کو جھٹلانے والا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا کہ میرا نبی کون ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا, ہاں لا ادری, میرا دین کیا ہے. اس کو دین کا نہیں پتا, نبی کا نہیں پتا, رب کا نہیں پتا. پھر اس کی قبر کے اندر جنت سے پہلے کھڑکی کھولی جاتی ہے, جنت والا مقام اسے دکھایا جاتا ہے. کاش کہ تو نیک عمل کرتا, اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتا, اللہ کے قرآن کی فرما برداری کرتا, حدیث رسول کی فرما برداری کرتا, تو تجھے یہ مقام ملتا. لیکن پھر جو ہے وہ جنت والی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے, پھر جو ہے جہنم سے اس کی قبر کے اندر کھڑکی کھولی جاتی ہے, اسے پھر جو ہے جہنم والا مقام دکھایا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ہمیشہ والا مقام ہے, تیرا یہی مقام ہے ہمیشہ, تو نے جہنم کے اندر ہے, نہ قبر کے اندر جہنم سے بستر لگا دیا جاتا ہے. پھر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ, اس کی قبر کے اندر جہنم سے اللہ بچھو اور سانپ مسلط کر دیتا ہے. کیسے, کس طرح کے بچھو اور سانپ؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ بچھو اور سانپ جو اس انسان کی قبر کے اندر مسلط کر دیے جاتے ہیں, دنیا کے اندر آ کے اور کچھ نہ کریں, صرف ایک پھونک
پھوٹ مار دیں قیامت تک کے لیے سبزہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے غور کیجئے، آج جو انسان کی جو جہنم کے جو قبر کے اندر گنہگار بندہ ہے، اس کی قبر کے اندر یہ سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں اس گنہگار بندے کی قبر کے اندر۔ آئیے غور کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ و منکر و نکیر جو ہے فرشتے اس انسان سے سوال کرتے ہیں، جب وہ گنہگار بندہ منکر و نکیر کے فرشتوں کے جواب نہیں دیتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس لوہے کی گرز جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس گنہگار بندے کے اوپر قبر کے اندر برسائی جاتی ہے، ماری جاتی ہے۔ اگر دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر ایک مرتبہ ماری جائے، دنیا کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے بھائیو غور کیجئے، میں دعوت فکر یہی دینا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر یہ اس کے لیے منظر، یہ اس کی سزا ہوگی جو گنہگار بندہ، جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا بندہ ہے۔ آئیے غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آئی۔ حضرت سعد بدری صحابی ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن جو بدر والے ہیں ان کا مقام کچھ الگ ہے، ان کا شان کچھ الگ ہے۔ اللہ نے ان کا مقام کچھ الگ رکھا ہے، نرالا رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد کی موت پہ رب کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آئیے سنیے میرے بھائیو، قبر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا، اس کو بھی دبایا ہے۔ اگر نیک ہے یا برا ہے، قبر ایک مرتبہ نیک بندے کو دباتی ہے، دبانے کے بعد اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبر نے دبایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ میں اور آپ کون ہے کہ جس کو قبر معاف کر دے گی، جس کو نہیں دبائے گی؟ او میرے بھائیو غور کیجئے، وہ بدری صاحب بھی صحابہ سارے جنتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت کے اندر ایک مرتبہ دیکھا ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کو قبر نے دبایا، میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر تو انسان کو اس طرح دباتی ہے۔ قبر کس طرح دباتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں داخل کی اور فرمایا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے داخل ہے، اس طرح جو ہے قبر انسان کو دباتی ہے۔ یہ پسلیاں دائیں بائیں کے اندر، بائیں دائیں کے اندر داخل ہو جاتی، اتنا دباتی ہے انسان کو قبر۔ اور میرے بھائیو وہ انسان بچے گا اعمال کی بنا پہ بچے گا۔ اگر اعمال نیک ہے، عمل نیک ہے تو ہم بچ جائیں گے رب کے عذاب سے، کل قیامت کے دن قبر کے اندر بھی بچ جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس میت کو دفنایا گیا قبر کے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، دعا کی، دعا کرتے کرتے روتے ہیں، اتنا روتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جو نیچے زمین ہے وہ بھی تر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا پیغمبر ہے، جس پیغمبر کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس پیغمبر کی خطا نہیں ہے، جس پیغمبر کی کوئی گناہ کوئی خطا نہیں ہے، جو گناہوں سے لائق ہے، جو پیغمبر گناہوں سے پاک ہے، وہ پیغمبر اتنے رو رہے ہیں قبر کے عذاب کی وجہ سے، قبر کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں اور آپ کیوں غفلت کے اندر ہے؟ میں اور آپ آج قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اور آپ نے آج کتنی قبر کی تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیے، ان کا میں ذکر آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے عثمان، آپ کے سامنے جنت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ اتنا کیوں نہیں روتے؟ جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے آنسو تھکنے نہیں پاتے، آپ کے آنسو رکتے نہیں۔ عثمان کہنے لگے کہ اے سوال کرنے والے سن لے، اے پوچھنے والے سن لے، میں تجھے بتلا دینا
ہوا آخرت کی ساری منزلوں کے اندر ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے، آج ہم دنیا داری کے اندر مصروف ہو چکے ہیں۔ آج ہم دنیا کے مال، دنیا کی دولت، دنیا کا پیار، دنیا کی محبت، محلات، بنگلے، کوٹھیاں، پراپرٹی، یہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں، قبر کو بھول گئے۔ اے اللہ، کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کے اندر؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم کوئی ایسا نیک کام کر جائیں کہ ہمیں مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ہو؟ کبھی سوچا ہے، فکر کی ہے، کبھی غور کیا ہے کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا عمل پہ کر جائے، کوئی مسجد بنا جائے، یا ایسا علم چھوڑ جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ دینے والا علم؟ اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ، یہ نیکیوں والا ڈیپو چلتا رہے، عمل چلتا رہے۔ وہ میرے بھائیوں، قبر کا منظر بہت سخت ہے، قبر کا منظر بڑا سخت ہے۔ خدا سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیں۔ قبر کے بعد کیا ہے؟ حشر ہے، میدان محشر ہے، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، ایک روایت کے اندر 1 نیزے کے برابر ہوگا۔ آج ہزاروں میل کے فاصلے پہ سورج ہے، آج ہم اس کی تپش نہیں برداشت کر سکتے، گرمی کا موسم ہو ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جس دن 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اس دن اس کی تپش اور گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اعمال کام آئیں گے، اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز کام وہاں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ فرماتے السماء انفطرت، کہیں اللہ فرماتے السماء، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی کہ ہم زمین کے اوپر لوگوں سے چھپ کے کیا کیا کرتوت کرتے ہیں، کیا کیا عمل کرتے ہیں، اپنی تنہائی کے اندر لوگوں سے چھپ کے ہمیں لوگ نہ دیکھیں۔ یہ زمین یہ بول کے گواہیاں دے گی، ہماری خبریں بیان کرے گی۔ اس دن ہماری زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہمارے جسم کے اعضاء بول کے ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا، پاؤں بول کے کہیں گے اللہ یہ فلاں برائی کی طرف گیا، ہاتھ بول کے ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے کہ اللہ اس بندے نے فلاں جرم ہمارے ساتھ کیا۔ جسم کے اعضاء ران بولیں گے، ٹانگیں بولیں گی، یہ ہمارے جسم کے اعضاء بول کے ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اس دن کے لیے تیاری کر لو، اعمال تیار کر لو، وگرنہ کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اس دن لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے، کسی کا پسینہ اسے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ران تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا پسینہ کندھوں تک، کسی کا پسینہ کانوں تک ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کی بدولت پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، شرابور ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں
اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, دوسری حدیث سنیے, امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو ٹخنوں تک آگ چھوئے گی, کسی کو گھٹنوں تک آگ چھوئے گی, کسی کو ران تک آگ چھوئے گی, کسی کو ناف تک آگ چھوئے گی, کسی کو سینے تک آگ چھوئے گی, کسی کو جو ہے کندھوں تک آگ چھوئے گی, کسی کو کانٹوں کی لوٹ تک آگ چھوئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. میدان محشر, حشر کے دن جو ہے لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی. تیسری حدیث بیان کرنے لگا ہوں, اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی. کچھ لوگ جو ہے اللہ اکبر اونٹوں پر سوار ہوں گے, کوئی جو ہے ایک بندہ اونٹ پر سوار ہوگا, کسی اونٹ پہ 2 بندے سوار ہوں گے, کسی پہ 4 ہوں گے, کسی پہ 5, کسی پہ 6, 7, 8, 9, 10, باقی جو ہے لوگ پیدل ہوں گے. لوگوں کو آگ جو ہے ہانکے گی, جہاں وہ صبح کریں گے وہاں آگ بھی صبح کرے گی, جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہاں آگ بھی قیلولہ کرے گی, جہاں وہ شام کریں گے وہیں آگ شام کرے گی, ان کو آگ اکٹھا کرے گی. اور میرے بھائیو یہ قیامت کا منظر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ اس دن نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے کہ آج جو ہے کسی طرح جو ہے جنت جہنم دور کی بات ہے, آج جو ہے حساب و کتاب ہی شروع ہو جائے. وہ دن قیامت کا دن کیسا ہوگا, 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. لوگ اس بات کے اندر پریشان ہوں گے کہ حساب و کتاب ہی شروع کر دیا جائے. لوگ چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اولاد آدم کے باپ ہیں. آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب ہی شروع کر دے. جس کو جنت دینی ہے جنت دے دے, جس کو جہنم دینی ہے جہنم دے دے. لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں, اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. لیکن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا, میرے بعد آنے والے پیغمبر کے پاس چلے جائیں. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے. ان کے بعد آنے والے پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے. سارے پیغمبر انکار کر دیں گے. اس کے بعد آخر الزمان پیغمبر سید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے. جا کر کے کہیں گے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں گے محبوب جی آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ میرے اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب ہی شروع کر دے. جس کو جنت دینی ہے جنت دے دے, جس کو جہنم دینی ہے جہنم دے دے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جو ہے سجدہ کریں گے, لمبا سجدہ کریں گے, طویلا لمبا سجدہ کریں گے. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے, سوال کیجئے, وسل سوال کیجئے, اشفا تشفا سفارش کیجئے, قبول کی جائے گی. آپ جو ہے وہ وسل توتا سوال کیجئے, عطا کیا جائے گا. اے محمد سر اٹھائیے, سوال کیجئے, سوال کیجئے, عطا کیا جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لمبا سجدہ کریں گے, لمبا سجدہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہاں سفارش کریں گے کہ میرے رب جو ہے حساب و کتاب شروع کر دے. جنت جہنم بعد کی بات ہے, پہلے یہ میدان محشر کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لوگ اس قدر جو ہے پریشان ہوں گے. باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا. آج ماں جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے, کل قیامت کے دن جو ہے ماں اولاد کی نہیں ہوگی. ماں کہے گی دور ہو جاؤ, کوئی میرا بیٹا نہیں ہے, کوئی میری بیٹی نہیں ہے, دور ہو جاؤ. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ میرے بھائیوں میدان محشر کی بات کر رہا ہوں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا, کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کو جو ہے بغیر کپڑوں کو بغیر خطرے کے اٹھایا جائے گا, اکٹھا کیا جائے گا. امام کائنات علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ بغیر لباس کے ہوں گے لوگ، ننگے ہوں گے، بغیر خطرے کے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محبوب جی کیا لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ آپ تو یہ کہتی ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، وہاں جو ہے لوگوں کو اپنے حواس و حواس نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، لوگ پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے، لوگوں کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، لوگوں کو یہ دیکھنے کی سکت اور طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ آج گناہ کرتے ہو، آنکھوں سے غیر معلوم عورتوں کو دیکھتے ہو، آج ان کو بری نظر سے دیکھتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے، یہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی لیے میرے اللہ نے قرآن پاک سورۃ الحج کے اندر بھی بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو ڈر جاؤ، کس سے؟ تمہارے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کے جو زلزلے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، قیامت کا دن عظیم دن ہے، میرے رب نے اعلان کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے بیان کر دیا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر حمل والی حمل گرا دے گی، ہر حمل والی حمل گرا دے گی، حمل گر جائیں گے حاملہ کے، اور پھر کیا ہوگا؟ لوگ پریشان ہوں گے، لوگ اس طرح ہوں گے کہ جس طرح نشے کی حالت کے اندر ہوں گے، وما ہم بسقارا، حالانکہ وہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ لوگ بے ہوش ہوں گے، ہوش نہیں ہوگا، پریشان ہوں گے، لوگوں کی حالت تو یہ ہوگی قیامت کے دن کہ وہ جس طرح نشے کی حالت کے اندر۔ اللہ، آج ہم اس دنیا کے اندر بڑے مزے کرتے ہیں، بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ رات کو اٹھ کے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کے رب کے در پہ آ کے 2 رکعت ادا کریں؟ کبھی سوچا رات کو اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے پیار محبت کے ساتھ، اگر وہ انکار کرتی ہے، اٹھتی نہیں ہے، تو اس کے منہ پہ چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اٹھ اللہ کے سامنے جھک جا، نماز تہجد ادا کر، اللہ ایسے جوڑے پہ رحم کرے۔ رحم کی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دعا کرنا، اور ایسی بیوی میں اللہ رحم فرمائے کہ جو رات کو اٹھی اپنے خامد کو بیدار کرتی ہے کہ اٹھ نماز تہجد ادا کر۔ اگر وہ انکار کرتا ہے، پیار کے ساتھ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ ایسی بیوی پہ بھی رحم کرے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حقدار بن جائیں؟ کبھی غور کیا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے غور کیجیے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے، زمین، آسمان پھٹ جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین نکال کے باہر رکھ دے گی، سونا چاندی نکال دے گی، گیس تیل، یہ جو ذخائر ہیں کوئلے کے، سب کچھ زمین اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ زمین ہر چیز نکال دے گی اپنے اندر سے۔ تو میرے بھائیو آئیے غور کیجئے، فکر آخر، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ
خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ذکر کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی سختیوں کے بارے میں, آخرت کی سختیوں کے بارے میں, میدان محشر کی سختیوں کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے ذکر کیا. فلما ذکر ذالک زج المسلمون زجا. امام کائنات علیہ السلام نے جب قبر کا ذکر کیا اللہ اکبر کبیرہ, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے حشر کیا تھا, صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی, صحابہ اکرام کی ہچکیاں بن گئی. آج ہم جو ہے بڑے بڑے بیان سن لیتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے یہ منظر قیامت کا منظر سن تو لیتے ہیں, کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ ڈبلٹ بند کر ساؤنڈ والے تاکہ سمجھ آئے, جس طرح پہلے چل رہا تھا اسی طرح چل رہے. جزاک اللہ. تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا فلما ذکر ذالک زج المسلمون زجا, صحابہ کی چیخیں نکل گئی. کون صحابہ تھے؟ جنتی صحابہ. کون صحابہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان مال وار کرنے والے صحابہ. کون صحابہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کٹ کرنے والے صحابہ. کون صحابہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تابعداری کرنے والے صحابہ. کون صحابہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ اپنی جامع اولاد مال دولت سب کچھ نچھاور کرنے والے صحابہ. انہوں نے سب کچھ قربان کیا, ان کی بھی ہچکیاں بن گئی عذاب, قبر کا عذاب سن کے, آخرت کا حشر کا منظر, جہنم کا ذکر سن کے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے سنیے, غور کیجئے, میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ذکر کیا, قبر کا ذکر کیا, میدان محشر کا ذکر کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عذاب قبر سے, قبر کے فتنے سے بچنے کے لیے صحابہ کو دعائیں سکھلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں صحابہ کو اس طرح سکھائی. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام نے اس طرح دعائیں سکھلائی جس طرح قرآن کی آیتیں سکھائی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعائیں خود بھی پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام یہ دعائیں پڑھتے تھے, صحابہ پڑھتے تھے. اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا, اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا, اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچا, اللہ ہمیں فتنہ جو ہے زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. او میرے بھائی سنیے, غور کیجئے, کہیں پہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو یہ دعائیں سکھلائی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ رب میری اندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. کہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے یہ دعائیں سکھلائی. اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جنت کا 3 مرتبہ اپنے رب سے سوال کیا, رب کی جنت بھی کہتی ہے اللہ اس بندے کو عطا کر دے. جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا کر دے, اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں. جب بندہ یہ بات 3 مرتبہ ذکر کرتا ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت بھی کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے, عطا کر دے, جنت دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے غور کیجئے, جب بندہ 3 مرتبہ کہتا اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے تیری جہنم کی آگ کی پناہ طلب کرتا ہوں, اے اللہ تجھ سے میں تیری آگ کی جہنم کی پناہ طلب کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے تیری جہنم کی آگ کی پناہ طلب کرتا ہوں. جب 3 مرتبہ کہتا ہے جہنم بھی کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد کر دے, اے اللہ اس بندے کو مجھ سے نجات دے دے,
اللہ اکبر کبیرہ. پھر کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ یہ دعائیں پڑھا کریں, اللہ سے جنت کا سوال کیا کریں, جہنم سے بچنے کے لیے, آگ سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کیا کریں. آئیے غور کیجئے, جہنم کل قیامت کے دن لائی جائے گی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہودہ لائی جائے گی, جہنم لائی جائے گی. جہنم کس طرح لائی جائے گی؟ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی, لغامیں ہوں گی جہنم کی, اور ہر لغام کے ساتھ 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہوگا, اس کو پکڑے ہوئے ہوگا جہنم کو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ جو ہے اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہوگی. ہر حصہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہوگا. اور میرے بھائیو, آج میرا اور آپ کا جسم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے, دنیا کی آگ کی سختی, تپش, گرمی نہیں برداشت کر سکتے. جو جہنم کی آگ ہے جو 70 گنا اس دنیا کی آگ سے تیز ہوگی, اس کو کیسے برداشت کریں گے, اس کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا میرے بھائیو, اس آگ سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس موقع ہے, وقت ہے, طاقت ہے. آج ہم جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, سجدے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے. آج ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی التجا کریں, فریاد کریں کہ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں, اللہ ہم بڑے پاپی ہیں. تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. میں جہنم کا منظر یوں بیان کر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا, دنیا کے اندر اسے کبھی جو ہے پریشانی نہیں آئی, دنیا کے اندر اسے کبھی تکلیف نہیں آئی, مشکل نہیں آئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کے اندر اسے اللہ نے بڑی نعمتیں دی, بڑا مال دیا, دولت دی, عیش و عشرت دی. اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے اسے سب کچھ دیا. دنیا کے اندر کبھی بھی اسے کو اپنی زندگی کے اندر پریشانی نہیں ملی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے جہنم کے اندر ایک غوطہ لگایا جائے گا. جب غوطہ لگایا جائے گا اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تو نے اپنی زندگی کے اندر عیش و آرام, عیش و عشرت دیکھی ہے؟ وہ بندہ کہے گا میں نے اللہ کی قسم اپنی زندگی کے اندر کبھی جو ہے دنیا کا سکون, دنیا کی تسکین دیکھی نہیں. میری زندگی کے اندر تو ساری پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی. اللہ اکبر. اس جہنمی کو صرف ایک جہنم کے اندر غوطہ جب دیا جائے گا وہ دنیا کا سب کچھ بھول جائے گا, وہ کہے گا مجھے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ملی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک وہ بندہ جو دنیا کے اندر کبھی اس کو اللہ نے جو ہے خوشحالی دی نہیں, پریشانیوں کے اندر دنیا گزری, سختی کے اندر زندگی گزری, تنگی کے اندر یہ دنیا کی زندگی گزر گئی. اللہ اکبر. آزمائشوں کے اندر اس کی دنیا گزر گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جنت کے اندر ایک غوطہ لگائیں گے, اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی تجھے تکلیف ملی ہے, کبھی پریشانی آئی ہے, کبھی جو ہے تجھے مشکل ملی ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے کبھی اپنی زندگی کے اندر تنگی دیکھی نہیں, تکلیف دیکھی نہیں. میری زندگی کے اندر تو پریشانیاں آئی نہیں, میری زندگی کے اندر آرام ہی آرام تھا, سکون ہی سکون تھا. تو پھر ہم کیوں نہ عمل ایسے کر جائیں کہ جس عمل سے ہماری دنیا بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے. اور میرے بھائیو آئیے غور کیجیے پھر جہنمی کا جسم جہنم کے اندر کیسا ہوگا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنمی کی یہ باڈی جو ہے, جسم, اس کی جو ہے چوڑائی کتنی ہوگی, یہ دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا اس دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ. اور جسم کی موٹائی بھی اسی طرح ہوگی, موٹاپا جسم کا جو ہے یہ بھی 3 دن تک آپ
तेज तरीन सवारी पे सफर करते रहे। एक रिवायत के अंदर यूं भी आता है कि जितना मक्के और मदीने का फासला है, इतना जो है उसके दोनों कंधों के दरमियान फासला होगा। इसी तरह उसके जिस्म की मोटाई भी इसी तरह होगी जिस तरह मक्के और मदीने का फासला है। ओ मेरे भाइयों, इसी तरह जो है उसका कद भी लंबा होगा। ओ मेरे भाइयों, ये जहन्नमी के जिस्म की बात कर रहा हूँ, जिस जहन्नमी के जिस्म बॉडी की बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहन्नम के अंदर जो है जहन्नमी को सबसे जो हल्का तरीन अजाब दिया जाएगा, अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको सिर्फ जहन्नम के 2 जूते पहनाए जाएंगे। जहन्नम की आग के तस्मों वाले 2 तस्मों वाले जूते पहनाए जाएंगे। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उसको जहन्नम के 2 जूते पहनाए जाएंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह हांडी या देग। एक रिवायत के अंदर हांडी के लफ्ज आते हैं, दूसरी रिवायत के अंदर देग के लफ्ज आते हैं कि जिस तरह देग या हांडी अल्लाहु अकबर जो है चूल्हे के ऊपर जोश मारते हुए उबलती है, इस तरह जब जहन्नमी को जहन्नम के जूते पहनाए जाएंगे, उस तरह जिस तरह हांडी और देग उबलती है, इस तरह उसका दिमाग जोश मारेगा, फटने को होगा। अल्लाह, ये जहन्नम का मंजर, जहन्नमी का ये मंजर होगा उस बंदे का। जहन्नमी को जब जहन्नम के जूते पहनाए जाएंगे, ये जहन्नम का सबसे कम तरीन अजाब है। उसका ये हश्र होगा। और एक आका अलैहिस्सलाम ने ये भी बयान कर दिया, सबसे हल्का तरीन अजाब अबू तालिब को होगा और उसको जहन्नम के ये जूते पहनाए जाएंगे, 2 जूते। जब उसको ये जूते पहनाए जाएंगे, उसका दिमाग इस तरह उबलेगा, जोश मारेगा जिस तरह देग जोश मारती है। अल्लाह। और फिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक सुनिए। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नमी का जब जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा, उसके ऊपर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा सर के ऊपर। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी ये जिक्र किया है, युसहरु, कि जब उसके सर के ऊपर पानी डाला जाएगा, खोलता हुआ गर्म पानी, फिर क्या होगा? वो पानी जब सर से नीचे जाएगा, पेट की तरफ जाएगा, पेट से हर चीज निकाल देगा, हर चीज निकल के पांव के अंदर आ जाएगी, हर चीज बाहर आ जाएगी। आज मैं और आप बड़े मान और तकब्बर गुरूर के साथ इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, उस मंजर को सुनिए, समझिए, देखिए कि जब पानी डाला जाएगा सब कुछ बाहर होगा। अल्लाह, फिर क्या होगा? फिर अल्लाह दोबारा सही करेगा उसी हालत के अंदर, फिर इसी तरह पानी डाला जाएगा। एक और हदीस सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक दरख्त का नाम है ज़क़ूम। अगर उसका पत्ता जमीन के अंदर, इस दुनिया के अंदर गिर जाए, एक पत्ता सिर्फ, ज्यादा नहीं, पूरा दरख्त नहीं, शाख नहीं, सिर्फ एक पत्ता, 2, 3, 4 पत्ते नहीं, सिर्फ एक पत्ता इस दुनिया के अंदर गिर जाए, पूरी दुनिया की जिंदगानी को तंग कर देगा। लेकिन जहन्नम के अंदर जहन्नमी की ये खुराक होगी, ग़िज़ा होगी उसकी, ये उसकी ग़िज़ा होगी जहन्नमी इंसान की। अल्लाह, तो फिर आज मेरा और आपका ये नाज़ नखरा क्यों है? आज हम क्यों नहीं डरते? आज हमें अल्लाह ने मौका दिया, आज हमें अल्लाह ने वक़्त दिया है कि हम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाए।
آج ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں. اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، اللہ ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے جتنے بھی یہاں کے بیٹھے ہیں. اللہ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے آدم اپنی اولاد سے جہنم کا لشکر نکال، جہنم کا لشکر نکال. آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ کتنا نکالوں جہنم کا لشکر؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالا، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، 1000 میں سے ایک فرد صرف جنت کے لیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن جو ہے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جس وقت یہ الفاظ کہے جائیں گے، اس وقت حمل والی حمل گرا دے گی، اس وقت سختی اور پریشانی اتنی ہوگی لوگ پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے، بے ہوش ہوں گے. اللہ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، پریشانی کے عالم کے اندر لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے. ہر بندہ کہے گا کہ میری جان کسی نہ کسی طرح بچ جائے. لوگ کہیں گے کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. باپ کہے گا میں بچ جاؤں، بیٹا کہے گا میں بچ جاؤں، بیٹی کہے گی میں بچ جاؤں، وہ بیٹا کہے گا میں بچ جاؤں، ماں کہے گی میں بچ جاؤں جہنم سے. اللہ اکبر کبیرہ. اس دن جو ہے حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے آزر، وہ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے کہیں گے کہ مجھے بچائیے، میری سفارش کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میری نافرمانی نہ کر. آزر کہے گا کہ میں آج کے دن تیری نافرمانی نہیں کرتا، لیکن جو ہے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ تجھے میں رسوا نہیں کروں گا، آج اس سے بڑھ کے اور میرے لیے رسوائی کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھ. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے ان کے باپ آزر ہوں گے، ان کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں جو ہے کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. کوئی نبی ہے یا ولی ہے، کوئی داتا ہے یا کوئی دستگیر ہے، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. وہاں جو ہے باپ کی بیٹے کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، وہ اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے لیکن ان کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے لوگوں کو چہرے کے بل چلایا جائے گا، اور چہرے کے بل چلاتے ہوئے لوگ چلتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا محبوب جی چہرے کے بل کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا رب جو ہے جو پاؤں پہ چلانے کے لیے قادر ہے، کیا اس رب کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ چہرے کے بل نہ چلا سکے؟ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو کن فیکون، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو فیکون وہ ہو جاتا ہے. میرے رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی ہے، کن فیکون، بس اتنی سی بات. آج ہمارے اندر فکر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. اللہ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بندہ لایا جائے گا، ناز و نعم والا، بڑی جسامت والا لایا جائے گا. اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ایک صرف غوطہ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے
जहन्नम के बदले में क्या देना चाहते हो? वो कहेगा अल्लाह जो कुछ मेरे पास है दुनिया का माल दौलत सब कुछ कुर्बान करने के लिए चाहता हूँ, तेरे रास्ते के अंदर कुर्बान कर देना चाहता हूँ, लेकिन जहन्नम से आजादी दे दे। अल्लाह फरमाएंगे आए बंदे जब तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त के अंदर था तो इससे एक वादा लिया था, तूने उसकी भी मेरे साथ नाफरमानी की है, वादा खिलाफी की है, तूने उस वादे को पूरा नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे आए बंदे तूने जो है मेरे साथ गैरों को शरीक किया। आज हम गैरुल्लाह के साथ तो जो है अल्लाह के साथ गैरों को शरीक कर लेते हैं, गैरुल्लाह के साथ जो है हम क्या करते हैं उनके साथ जो है सजदा रेज हो जाते हैं गैरुल्लाह के सामने। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएंगे उस बंदे से तुझे मैंने दुनिया के अंदर जो है सब कुछ दिया, तुझे मैंने जो तुझसे उस वक्त वादा अहद लिया था जब तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त के अंदर था। मैं बात को खत्म करने लगा हूं, बस 2-4 मिनट जो है मेरी तरफ देखे बस। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त जो है बंदे से कहा जाएगा तुझे कहा था कि तूने मेरे साथ शिरक नहीं करना, किसी को शरीक नहीं ठहराना, तूने मेरे साथ शरीक ठहराया। उस बंदे को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोरदार आवाज सुनी, सहाबा ने भी जोरदार आवाज सुनी। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा ऐ मेरे सहाबा मुझे बतलाइए ये किस चीज की आवाज है? सहाबा कहने लगे कि महबूब जी हमें तो नहीं पता, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि ये किस चीज की आवाज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया जो आज से 70 साल पहले गिराया गया, वो आज जहन्नम की गहराई के अंदर पहुंचा है। और मेरे सहाबा ये जहन्नम की गहराई के अंदर आज पहुंचा है, जिस जहन्नम की गहराई इतनी है, जिस जहन्नम की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, जिस जहन्नम के अंदर जो है जिस जहन्नम का एक पत्ता इस दुनिया के अंदर गिर जाए दुनिया की जिंदगानी तंग हो जाए, जिस जहन्नम के अंदर जो है सांप कीड़े बिच्छू, जिस कब्र के अंदर जो जहरीले मुसल्लत कर दिए जाते हैं इंसान के ऊपर, अगर वो सांप कीड़े बिच्छू दुनिया के अंदर आके और कुछ ना करे, सिर्फ एक फूंक मार दे, दुनिया का सब्जा क़यामत तक के लिए खत्म हो जाए, वो जहन्नम कितनी सख्त है, उसकी सख्ती कितनी जो है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो मेरे भाई उसके लिए तैयारी करें, जहन्नम से तैयारी करें, बचने के लिए, जन्नत के अंदर दाखिले के लिए तैयारी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब अल्लाह मौत दे तो कलमे शहादत ईमान वाली मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।